بسم اللہ الرحمن الرحیم خیانت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والا جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کاذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کی مزید وضاحت کی، فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ ہے منافق پکا۔ چوتھی یہ نشانی بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ لڑائی کرے، لڑائی اختلاف کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں منافقت کی ہیں۔ تو خیانت ہوتی ہے، کسی نے کوئی آپ کو امانت دی، اس میں سے خیانت کرنا۔ بات کی بھی امانت ہوتی ہے، بات میں خیانت کرنا، مال میں خیانت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل کے سپرد کر دو، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیارکم احسنکم قضاء، کہ جو بہترین ہے تم میں سے وہ ہے جو قضاء میں بہتر ہے، یعنی امانت اس کو دی گئی اور اچھی طرح سے اس کی ادائیگی کرتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے بارے میں فرمایا، جو شخص ایک تسمہ بھی خیانت کرے گا، جو بھی اس نے خیانت کی ہوگی اس کو قیامت والے دن اس کو دینا ہوگا۔ اور فرمایا، جو اونٹ بکری کسی قسم کی خیانت کرے گا وہ اس کے اوپر بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی خیانت سے بچائے، کیونکہ خیانت ایک تو منافقت کی علامت ہے، اور دوسرا یہ دین سے ایک مسلمان اور مومن جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے منافقت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دیا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ برتاؤ اچھا کرتا ہے، اس کا جو لین دین کے معاملات ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔